فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سامعین گرامی، 14ویں پارے میں سورہ النحل میں آیت نمبر 125 میں رب العالمین ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے انداز میں بندہ مومن کے لیے دنیا میں نیکی کو پھیلانے اور نیکی کو بڑھانے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں، اور یہی آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین مخاطب ہیں اور یہ حکم دے رہے ہیں، ادع الی سبیل ربک، آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور ایک ایسی نصیحت کے ساتھ جو بہترین ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور اگر آپ کو کبھی دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی بحث کرنی پڑ جائے، کوئی مباحثہ کرنا پڑ جائے، تو وہ بحث ایسے طریقے سے کریں ہی احسن کہ جو بہترین طریقہ ہو اور ایک خوبصورت طریقہ ہو۔ اور یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ پوری امت مسلمہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے معاشرے میں جب بھی کسی کو نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اور کسی کے غلط کام کو اگر تم نے ٹھیک کرنا ہے، تصحیح کرنی ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ معاشرے میں نیکی اور اچھائی پھیلے، تو تمہیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ پہلی جو بات آ رہی ہے وہ ہے ادعو۔ ادعو کا مطلب ہے دعوت دینا، یہ بلانا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بلانے کے لیے ندا کا لفظ استعمال کیا کہ لوگوں کو جب صدا دی جائے تو وہ ندا کہلاتی ہے، منادی ینادی للایمان، کہ ایک صدا دینے والا لوگوں کو اللہ کی ایمان کی طرف صدا دے رہا ہے۔ نودی للصلاۃ، کہ جب نماز کے لیے ندا دی جائے، صدا دی جائے، تو پھر نماز کی طرف آنا شروع کر دو، یہ ندا ہوگی۔ لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلانے کے لیے قرآن مجید میں بلاغہ کا بھی لفظ استعمال ہوا۔ بلاغ وہ تقریر یا تحریر ہے جو دوسرے کو سمجھ آ جائے، یعنی بولنے والا یا لکھنے والا ایک ایسی تحریر لکھ رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے جو سننے والے کو سمجھ آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، خواہ وہ ایک چھوٹی سی آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر قرآن مجید میں وما علینا الا البلاغ المبین، کہ رسول اور جو پیغمبر اور جو نبی آتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ذمے تو ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام
واضح اور آسان لفظوں میں لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ بلاغہ، اور جس کو ہم تبلیغ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو تبلیغ کرنا اور ندا صدا دینا، لیکن یہاں پہ رب العالمین نے دعوت کا لفظ استعمال کیا، اور دعوت کا لفظ تقریباً عربی میں اور اردو میں وہی اس کے معنی ہیں۔ تو دعوت ہم کس کو دیتے ہیں؟ دعوت ہم اس شخص کو دیتے ہیں کہ جس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، کوئی واسطہ ہے، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خلوص کا رشتہ ہے۔ اور یہ دعوت کسی پیار بھری چیز کی ہو سکتی ہے، کھانے کی ہو سکتی ہے، کسی پروگرام کی ہو سکتی ہے کہ جناب آپ انویٹیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے طرف آئیں اور ہماری عزت افزائی فرمائیں۔ یعنی دعوت دینے والے کے لیے یہ بڑے اعزاز کا باعث ہے کہ دعوت لینے والا شخص اس کی دعوت میں شریک ہو رہا ہے۔ تو اس دعوت میں پیار، خلوص اور محبت اور ایک تعلق، جسے دوستی بھی کہہ سکتے ہیں، رشتہ داری بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دعوت دینے والے میں اور دعوت لینے والے میں ایک تعلق ہے۔ تو پہلا سبق یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو رب کے راستے کی طرف بلانا ہے تو آپ کا اسے خاص پیار محبت کا ایک تعلق ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک، پھر کہ رب کے راستے کی طرف بلائیں۔ اب آج کی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو فلانی سڑک پہ بلا رہا ہوں، اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں، تو آپ کہیں گے یار یہ تو صاحب بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ راستے کی طرف کیوں بلا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جب بھی کسی کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو کسی منزل کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ گھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہال بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ہوٹل بھی ہو سکتا ہے، کوئی جگہ، کوئی مسجد، کوئی ایسا مقام ہم بتاتے ہیں جو منزل ہے کہ جناب میں آپ کو اس منزل کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار مسلمان کو، بندہ مومن کو اپنے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ بندہ مومن کی منزل تو اللہ سے ملاقات ہے کہ جو قیامت کے دن حساب اور کتاب کے بعد بندہ مومن اللہ سے ملاقات کرے گا، لیکن قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا اور راستے میں چلنا۔ اب اگر میں کسی کو کسی راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور وہ راستہ کئی کلومیٹر لمبا ہے اور وہ ایک راستہ چلتا جا رہا ہے اور اس راستے پر بہت سارے پھر لوگ چل رہے ہیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی لائق ہے، کوئی درمیانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی صلاحیت مختلف رکھی ہے۔ کوئی تیز چل رہا ہے، کوئی سائیکل پر آ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا ہے، کوئی گاڑی پر آ رہا ہے، کوئی کسی اور سواری پر آ رہا ہے، تیز سواری پر آ رہا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اس راستے پر چل رہے ہیں اور کسی منزل نہیں بلکہ وہ راستہ ہی در حقیقت ان کی منزل ہے۔ اور جب راستہ ہی ان کی منزل ہو جائے تو پھر آپ تصور میں لائیں کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور وہ سڑک ہی آپ کی منزل ہے، تو پھر کسی شخص کو کوئی جلدی نہیں ہے، سب لوگ اپنے آرام آرام سے چل رہے ہیں، کوئی کسی سے آگے نہیں نکلنا چاہتا، کوئی ساتھ والے کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ اس کی سواری کیسی ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اپنا موازنہ نہیں کر رہا، اس کی گاڑی کیسی ہے، یہ کس شان و شوکت سے جا رہا ہے، میں کس حلیے میں جا رہا ہوں، لیکن سب لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں۔ کسی کو یہ خواہش نہیں ہے کہ میں اس ساتھ والے سے آگے ہو جاؤں۔ کیوں؟ کہ میری منزل ہی وہ راستہ ہے، میری منزل مقصود اللہ نے اسی
راستے کو کر دیا اور وہی، اور سب میں قدر مشترک ایک ہے کہ سب چل رہے ہیں، قدم بڑھا رہے ہیں، کوئی تیز، کوئی آہستہ، کوئی سواری پر، کوئی پیدل، کوئی طاقتور، کوئی کمزور، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بڑے عہدے والا، کوئی چھوٹے عہدے والا، لیکن سب کے سب قدم اٹھاتے چلتے جا رہے ہیں، دائرے میں نہیں گھوم رہے۔ کہ جس طرح ہماری دنیا آج کل، اور خاص طور پر ہمارے جیسے حالات ہیں کہ جب بھی کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو واپس گھوم کر پھر 2 3 4 سال بعد اسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کہ رفتار تو بڑی تیز ہوتی ہے لیکن سفر طے نہیں ہو رہا اور دائرے میں گھوم کر واپس آ گئے۔ اللہ کا جو سفر ہے سبیل اللہ یہ ہے کہ آپ ایک خاص سمت میں چلتے جا رہے ہیں، چاہے روز ایک چھوٹا سا قدم ہی کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، اور اس کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کل جہاں کھڑے تھے آج اس سے اگر ایک قدم آگے کھڑے ہیں تو یہ اللہ کا راستہ طے ہو رہا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان شاید ہم نے سنا ہوا ہے کہ جس بندہ مومن کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ نقصان میں رہا۔ یعنی اگر میرا آج میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو میں در حقیقت نقصان کی زندگی گزار رہا ہوں، اور اگر میرا آنے والا کل میرے آج سے بہتر نہیں ہو رہا، میرے ایمان میں، میرے اخلاق میں، میرے کردار میں، میرے علم میں اگر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تو میں در حقیقت خسارے کی طرف جا رہا ہوں، پیچھے کی طرف جا رہا ہوں۔ اور پھر ادعو الی سبیل ربک، اب تم لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور وہ راستہ سچائی کا راستہ ہے، وہ راستہ دیانتداری کا راستہ ہے، وہ راستہ علم کا راستہ ہے، وہ راستہ محنت کرنے کا راستہ ہے، وہ راستہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا راستہ ہے، وہ راستہ رزق حلال حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اس راستے کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، کس چیز کے ساتھ؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کو عام زبان میں دانائی کہتے ہیں، یعنی دانائی کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ آپ لوگوں کو اللہ کے نیکی کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ عربی زبان میں حکمت کا جو مطلب ہے وہ العلم نافع والعمل بہ، کہ وہ علم جو آپ کو کوئی فائدہ دے رہا ہے، آپ کو یا آپ کے ساتھ رہنے والوں کو، آپ کے معاشرے والوں کو کوئی فائدہ دے رہا ہے، اور آپ پھر اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور آپ پھر اس تجربے سے گزر کے جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ چیز در حقیقت حکمت کہلاتی ہے۔ خالی علم والا وہ شخص کہ جو عمل نہیں کر رہا، پریکٹس نہیں کر رہا، وہ اس کے پاس علم تو بہت ہے لیکن اس کے پاس پریکٹیکل کوئی تجربہ نہیں۔ اور ایک شخص کہ جس کے پاس صرف کوئی عملی تجربہ ہے اور علم نہیں ہے، وہ بھی دانا نہیں ہو سکتا۔ دانا شخص وہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور اس علم پر پھر اس کی پریکٹس کرتا ہے، اس پر آگے چلتا ہے، پھر اپنے علم کو دوبارہ بڑھاتا ہے، اور اس تجربے کے ساتھ ساتھ اور اس علم کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دانائی کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ حکمت ہے کہ جس کا رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر کیا، حضرت لقمان کے قصے میں ذکر کیا، اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ جس شخص کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی، خیر کثیر، اللہ نے کہا کہ اسے مل گئی، کہ حکمت کے لیے آپ کے پاس علم اور باعمل، اس علم پر آپ جب عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ دانا بن جاتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، ہم اس معاشرے میں جب بھی کسی دوسرے سے کوئی بات چیت کرتے ہیں، اور اکثر باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہمارا اپنا جو ذاتی عمل ہے وہ اس باتوں کے برعکس ہوتا ہے۔ ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سارے لیڈران بھی اچھے ہو جائیں، ہمارے سارے ادارے اچھے ہو جائیں،
اور اس معاشرے میں پوری خوشحالی آ جائے، امن آ جائے، سارا کچھ آ جائے، لیکن اس میں جو ہمارا اپنی ذات کا حصہ ہے اور اپنی جو ذات کی اصلاح ہے، وہ ہم اس اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جب بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنی ذات کو تو تم پیچھے رکھ دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تو کیا تم عقل سے اور سوچ بچار سے کوئی کام نہیں لیتے؟ تو سامعین گرامی، اس حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس حکمت کے ساتھ لوگوں کو اگر تم اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہو تو اس کا پہلے خود عملی نمونہ بن کر پیش کرو، ایک رول ماڈل بنو، پہلے اپنے اخلاق اور کردار میں وہ چیز لاؤ، پھر دوسروں سے اس کی توقع کرو اور پھر دوسروں کو وہ چیز بتاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ موعظۃ الحسنہ، موعظہ اردو میں واعظ اور نصیحت، وہ واعظ اور نصیحت کہ جس کے ساتھ اگر آپ کسی کو کوئی ہدایت دے رہے ہیں، اگر وہ اس ہدایت پر عمل کرے گا تو آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ فائدہ ہوگا۔ جیسے گھروں میں بچوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی، آپ نے اگر دنیا میں زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، اسکول جانا پڑے گا، کالج جانا پڑے گا، یونیورسٹی میں جانا پڑے گا، تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا پڑے گا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے موعظہ کہ کسی کو آپ بات بتا رہے ہیں، پہلے اس کا ایک حکم دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور اس نصیحت کے نتیجے میں جو اچھائی ہونی ہے یا برائی ہونی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ جیسے آپ سڑک پہ جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیمرہ ہے اور اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہوگی گاڑی کی تو آپ پر جرمانہ کیا جائے گا، یعنی سپیڈ لمٹ یہ ہے، سپیڈ لمٹ سے اوپر جائیں گے آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ آپ کو اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو واعظ کیا جا رہا ہے، موعظہ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس چیز سے اوپر جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے، یہ چکنائی نہیں کھائیں گے، یہ میٹھی چیزیں نہیں کھائیں گے تو آپ کی صحت بہتر رہے گی اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس کم آنا پڑے گا۔ ڈاکٹر آپ کو واعظ کر رہا ہے اور اس واعظ کے نتیجے میں جو رزلٹ نکلنا ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ اور موعظہ واعظ صرف واعظ نہیں ہے، یہ ایک بہت جامع لفظ ہے کہ جس کے پیچھے واعظ وہ ہے کہ جہاں پہ نصیحت کرنے والا نصیحت لینے والے کی بھلائی دل سے چاہتا ہے، یعنی وہ صرف بات برائے بات نہیں کر رہا، وہ صرف کوئی مدلل دلائل دینے کی کوشش نہیں کر رہا، اس کے دل میں یہ محبت اور پیار موجود ہے سننے والے کے لیے، اور وہ دل سے چاہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کی اچھائی اور اس کی بھلائی میں اپنے دل سے چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں در حقیقت یہی چیز موجود تھی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بتایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ جو دل سے تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تمہاری بھلائی تمہاری کامیابی کے لیے حریص ہیں، یعنی وہ دل سے چاہتے ہیں، خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ٹوٹ کر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری بھلائی ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ موعظہ کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، موعظہ وہی نصیحت ہے کہ جو نصیحت کرنے والا
نصیحت لینے والے کی بھلائی دل سے چاہتا ہے. اور آج کی جو ماڈرن مینجمنٹ ہے وہ بھی در حقیقت یہی بتاتی ہے. وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ اگر ایک استاد بچوں کو پڑھا رہا ہے اور اگر وہ دل سے نہیں چاہتا کہ اس کے بچے اچھے کامیاب بنے تو وہ کبھی بھی اچھا استاد نہیں بن سکتا. ایک ڈاکٹر کہ جس کے دل میں مریض کا درد نہیں ہے وہ کبھی بھی ایک اچھا بہترین ڈاکٹر نہیں بن سکتا اگر وہ دل سے نہیں چاہتا کہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے, اور وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ مریض بار بار میرے پاس آتا رہے اور اگر میری فیس بڑھتی رہے تو وہ ڈاکٹر دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب نہیں. اللہ کے اعتبار سے بھی وہ شخص جو دوسروں کی بھلائی دل سے نہیں چاہتا اور کسی کو کوئی بھی واعظ و نصیحت کرتا ہے اس واعظ و نصیحت کا کوئی بھی امپیکٹ یا ایفیکٹ نہیں ہوتا, اور وہ واعظ و نصیحت ایسے ہی ہے کہ لوگ ایک طرف سے سنتے ہیں اور دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں. پھر موعظہ کے ساتھ اللہ نے موعظۃ الحسنہ, حسنہ کا لفظ استعمال کیا. حسنہ کا لفظ کہ جو چیز بہترین بھی ہے, اعلیٰ کوالٹی کی ہے اور خوبصورت بھی ہے. اور یہ حسنہ کا لفظ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ استعمال کیا. بہت ہی ایک پیاری اور مشہور دعا جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں, ہر نماز کا ہر دعا کا ہماری حصہ ہے, حج کے موقع پر دعا کا حصہ ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے رب آپ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی خوبصورتی کے ساتھ عطا کر دیجئے, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی بھلائی خوبصورتی کے ساتھ عطا کر دیجئے. یعنی دنیا میں وہ بھلائی اور خوبصورتی جو میری آخرت کی بھی خوبصورتی بن جائے, وہ بھلائی عطا کر دیجئے. کیونکہ دنیا میں کچھ بھلائی اور خوبصورتی ایسی ہے کہ جو آخرت میں ذلت کا باعث بنے گی. بندہ مومن کے لیے وہ دعا نہیں ہے. بندہ مومن کے لیے وہ بھلائی اور وہ خوبصورتی ہے کہ جو آخرت میں بھی اس کی خوبصورتی کا اور بھلائی کا سبب بن جائے, اور وہ خوبصورتی نہیں مانگ رہا کہ جو اس کی آخرت میں بدصورتی کا اور عذاب کا اور کسی بری چیز کا سبب بن جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, کہ اگر کبھی دوسروں کے ساتھ, جس میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, کہ کبھی تمہارا کسی سے بحث مباحثہ ہو رہا ہے تو مباحثہ بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو, احسن, خوبصورت بھی ہو. بہترین اور خوبصورت طریقے سے بات چیت کرو, ایسی بات چیت کہ جس سے دوسرے لوگوں کا کسی کا دل دکھے, کسی کی دل آزاری ہو, کسی میں کوئی طنز ہو, کسی میں کوئی ایسی کاٹ ہو, کسی میں کوئی منفی چیز ہو کہ سننے والے کے دل میں وہ سن کر بجائے محبت پیدا ہونے کے نفرت کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جائیں. تو رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایسی واعظ و نصیحت بالکل نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ تمہارا مقصد بحث جیتنا نہیں ہے, تمہارا مقصد اپنا نقطہ ثابت کرنا, پوائنٹ پروف کرنا نہیں ہے. تمہارا مقصد سننے والے کی دل اور جان سے تم اس کی بھلائی چاہتے ہو, تم اس کی اچھائی چاہتے ہو, تو تم اسے پیار اور محبت سے نصیحت کرو, ایسے انداز میں نصیحت کرو, ایسے وقت میں نصیحت کرو کہ جو وقت موزوں ہو اور اس وقت وہ شخص جو ہے تمہاری بات سن کر بھلائی کے راستے کی طرف آ جائے. سامعین گرامی, ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں رومیوں کے ہاتھوں یعنی عیسائیوں کے ہاتھوں قید ہو جاتے ہیں, اور جب قید ہو جاتے ہیں تو آپ کو حضرت عبداللہ کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے, اور بادشاہ انہیں کہتا ہے حضرت عبداللہ کو کہ تم عیسائی بن جاؤ, میں تمہیں بادشاہت میں شریک کر لوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے اپنی ساری حکومت اور دولت بھی دے دو اور تمہاری اس حکومت اور دولت کے ساتھ
پورے عرب کی دولت اور حکومت بھی مل جائے، اور تم اگر مجھے یہ کہو کہ میں ایک لمحے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں، یہ میری زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم عیسائیت قبول نہیں کرتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا ہوں، اور بڑے اذیت ناک طریقے سے قتل کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم جانو اور تمہارا کام۔ بادشاہ کے کہنے پر حضرت عبداللہ کو لٹکا کر ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ انکار کرتے رہتے ہیں، انہیں نیچے اتارا جاتا ہے، ایک کڑاہے میں تیل گرم کیا جاتا ہے، اور اس تیل میں ایک اور مسلمان قیدی کو حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور پھر حضرت عبداللہ کو بادشاہ کہتا ہے کہ اب تم عیسائیت قبول کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ پھر بھی انکار کرتے، تو بادشاہ کہتا ہے کہ ان کو بھی ڈال دو تیل کے کڑاہے میں، اور جب کارندے حضرت عبداللہ کو پکڑتے ہیں تو حضرت عبداللہ زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اب یہ اس کے دل میں خوف آ گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم ڈر کر رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کی خاطر قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے جسم پر ہر ایک ایک بال کے بدلے میں میرے پاس ایک ایک جان ہوتی، اور اس جان کو میں اللہ کی محبت میں باری باری نثار کر سکتا۔ بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، تھوڑا سا پشیمان بھی ہوتا ہے، اور بڑے دربار میں اس کی سبکی بھی ہو رہی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں اس شرط پر رہا کر دوں گا کہ تم میرے سر کو بوسہ دو، میں تمہیں اس شرط پر رہا کروں گا کہ تم میرے سر کو بوسہ دو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اس شرط پر تمہارے سر کو بوسہ دوں گا کہ تم سارے مسلمان قیدیوں کو رہا کر دو۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرے سر کو بوسہ دو، کیونکہ بادشاہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح تو میں اس کا ایمان تھوڑا سا تو نیچے لا سکوں۔ حضرت عبداللہ بادشاہ کے سر کو بوسہ دیتے ہیں، اور بادشاہ نے حضرت عبداللہ کو بھی اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حضرت عبداللہ واپس مدینہ آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دیا۔ سامعین گرامی، جان کے خوف کے باوجود، اذیت اور سزاؤں کے خوف کے باوجود حضرت عبداللہ بن حذافہ اللہ کی دعوت پر قائم رہتے ہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور بہترین طریقے سے بحث کرنے کی ایک بہت ہی پیاری ایک سنت قائم کر رہے ہیں۔ بظاہر بحث میں ہار جاتے ہیں، بظاہر بحث میں ہار گئے، بادشاہ کے سر کو بوسہ دے دیا، لیکن حکمت سے کام لے کر تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ سامعین گرامی، اللہ کے راستے کی طرف کسی کو بلانے سے پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے کردار کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو کسی منزل کی طرف نہیں بلا رہے، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ راستہ جو چلنے والا راستہ ہے، اور اس راستے پر سارے چلنے والے چلتے رہتے ہیں، اور ایک قدم چلیں، دو قدم چلیں، جس کی جتنی اللہ نے صلاحیت بخشی ہے، ہمت بخشی ہے، وہ اتنے قدم چلتا ہے۔ سامعین گرامی، آپ کسی کاغذ پر پینسل سے ایک نقطہ لگاتے ہیں، وہ نقطہ جسے انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں، وہ نقطہ جہاں پر جملہ ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ نقطہ لگتا ہے، لیکن اگر وہ نقطہ چلنا شروع کر دے تو وہ ایک لائن بن جاتا ہے۔ آپ نے اگر کوئی سفر کرنا ہے تو اس سفر کے لیے پہلا قدم اٹھانا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرو، رفتار تیز ہے آہستہ ہے کوئی پرواہ نہیں، ساتھ والے کیا کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، کسی سے تمہارا کوئی موازنہ نہیں، کوئی جلدی نہیں، کیونکہ راستہ ہی تمہاری منزل ہے۔ صرف
سمت درست ہونی چاہیے، دائرے میں نہیں گھومنا اور آگے کی طرف چلنا ہے، اور دوسروں کی اصلاح صرف اس لیے نہیں کرنی کہ میرے ووٹر بن سکیں، میرے سپورٹر بن سکیں، میرے مرید اور میرے مقلد بن سکیں اور میرے فالوور بن سکیں۔ دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے، اور پھر دوسروں کی اصلاح اس لیے کرنی ہے کہ آپ بندہ مومن دوسروں کی اصلاح کا جذبہ پیار اور محبت کے ساتھ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر چل رہا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے، حریص تھے، دل سے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا اخلاق اور کردار اور ایمان بہتر ہو جائے۔ اسی طرح پیار کرتے تھے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ یہی موعظۃ الحسنہ کا سبق ہے، اور یہ راستے کو جاننے کا سبق ہے، اور وہ اندازہ کیا لگائے فاصلے کا، وہ اندازہ کیا لگائے فاصلے کا، پتہ نہیں ہے جس کو راستے کا اللہ کے راستے کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ کے راستے کا پتہ ہے، نیت صحیح ہے، ایمان پختہ ہے اور ایک قدم اٹھ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس راستے کو بندہ مومن کے لیے آسانیوں سے بھرتے چلے جاتے ہیں، ساری مشکلات سے نکالتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہ وعدہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان بناتے چلے جاتے ہیں۔ وہی راستہ بندہ مومن کی منزل بن جاتا ہے، وہی راستہ منزل ہو گیا، اور اس راستے کو ہی حاصل کرنا اور اس راستے پر چلنا بندہ مومن کی زندگی کا مقصد حیات بن گیا۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع کے ساتھ اور صالح اور نیک عمل کے ساتھ ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین اور خوبصورت طریقے کے ساتھ اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بہترین اور خوبصورت طریقے کے ساتھ نیکیوں کو اور اچھائیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإياكم بآياته وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك برء رؤوف رحيم۔